अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हमारे साथ हैं मौलाना मुद्दस्सिर अहमद क़ासिमी। आप जानते हैं कि मदारिस के फ़ज़ला को, उलमा को अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाने के लिए 1994 में एक इदारा कायम हुआ जिसका नाम था मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। इस फ़िक्र और तहरीक के बानी थे मौलाना बदरुद्दीन अजमल। 2019 में इस इदारे को 25 साल पूरे हो चुके हैं और जब कोई भी इंस्टीट्यूशन, इदारा या तंजीम 25 साल का सफ़र मुकम्मल कर लेती है तो उसकी एक बड़ी कामयाबी होती है, बड़ी अचीवमेंट होती है और इसीलिए उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है सिल्वर जुबली, और बहुत से लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। मरकज़ुल मारिफ के फ़ज़ला भी 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली मना रहे हैं। उर्दू में उसको जश्न सीमी कहते हैं। मरकज़ुल मारिफ को यहाँ तक पहुँचाने या जिन्होंने यहाँ तालीम हासिल की है और उसके बाद इस इदारे से वाबस्ता होकर इसको चार चाँद लगाया है, सैकड़ों की तादाद में अपने शागिर्द पैदा किए हैं और उनसे पढ़ने वाले मुल्क भर में बल्कि दुनिया में नुमाया कारनामा अंजाम दे रहे मुख्तलिफ़ मैदानों में, उनमें काबिल ज़िक्र नाम है मौलाना मुद्दस्सिर अहमद क़ासिमी का। आप हमारे साथ हैं। अगर आप अखबारात पढ़ते हैं या यूट्यूब पर आप रहते हैं तो आप इन्हें पढ़ते होंगे। इनकलाब में रोज़ाना कॉलम लिखते हैं, उसके अलावा हफ्तावार कॉलम लिखते हैं। कई किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं और उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों पर यकसां दस्तरत हासिल है। तो हमारे साथ हम बातचीत करेंगे मरकज़ुल मारिफ के बारे में, उसकी खिदमात के बारे में और एक मरकज़ुल मारिफ का मिशन क्या है, इसका क्या फ़ायदा हुआ और आइंदा इसके मज़ीद क्या बेहतर असरात मुरतब होंगे। मौलाना मुद्दस्सिर अहमद क़ासिमी, बहुत स्वागत है आपका, खैर मक़दम है मिल्लत टाइम्स में। जज़ाकल्लाह। मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 25 साल सफ़र मुकम्मल कर लिया है। हमें जानना चाहेंगे कि इसको जब शुरू किया गया था तो क्या पस मंज़र था, क्या मकसद था इसको शुरू करने का? मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर को जब 1994 में क़ायम किया गया, देखिए असल में उम्मत मुहम्मदिया के उलमा की एक शान रही है कि इन्होंने हर ज़माने के तकाज़े के मुताबिक काम किया है। तो जब हम इस सदी में पहुँचे और इस वक्त मौजूदा हालात तक पहुँचे तो एक तकाज़ा सामने आया कि अंग्रेज़ी ज़बान जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है और आलमी तौर पर यह ज़बान बोली जाती है और समझी जाती है। और मामला ये हुआ कि इसी ज़बान के ज़रिए इस्लाम पर अटैक भी लोग कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की थी कि इस्लाम की जो तालीम, अमन की तालीम है, उसको आम किया जाए और सही सोर्सेस के ज़रिए, ऑथेंटिक किताबों के ज़रिए उसको आम किया जाए। और इसके लिए जो है उलमा किराम माशाअल्लाह मदारिस में पढ़ते हैं, कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं, लेकिन उनके पास इस ज़बान की कमी थी जिसकी वजह से सही इल्म हम गैरों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे और इसकी ज़रूरत महसूस की हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल अल क़ासिमी और उनके रफ़क़ा ने। तो इस पस मंज़र में इस इदारे को कायम किया गया ताकि इसके ज़रिए से 3 काम अंजाम पाए। इस्लाम की जो है तबलीग हो और इशाअत हो और इसी तरीके से इस्लाम की दिफा का काम भी इससे अंजाम पाए। इस मकसद के तहत मरकज़ुल मारिफ को काम। अच्छा, 25 साल पूरे हो गए हैं, आप लोग सिल्वर जुबली मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। 25 सालों में नुमाया अचीवमेंट, कामयाबियाँ क्या रही हैं, अगर आप कुछ मुख्तसर बताया जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मरकज़ुल मारिफ ने जो मकासद तय किए थे उनमें एक मकसद ये था कि दीन का दाई इसके ज़रिए पैदा हो, अंग्रेज़ी ज़बान के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी मिली है। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान से बाहर, जैसे अमेरिका है, इसी तरीके से गल्फ़ कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ पर मरकज़ुल मारिफ के फ़ज़ला कहीं मस्जिद में ख़तीब हैं, इमाम हैं और वो अंग्रेज़ी ज़बान ही में जो है तकरीरें करते हैं और लोगों को समझाते हैं। अफ्रीका के ममालिक के अंदर दूर दराज इलाकों में जहाँ पर इस्लाम को समझाने की ज़रूरत है, लोग समझना चाहते हैं लेकिन उनको किस तरीके से सही अंदाज से समझाया जाए, उसके लिए ये अंग्रेज़ी ज़बान ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ुल मारिफ के फ़ज़ला वहाँ पहुँचकर इस एतबार से दावती काम अंजाम दे रहे हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान में दीन इस्लाम को लोगों को समझा रहे हैं। हमने सुना कि अफ्रीका के कई मदरसों में बुखारी शरीफ का सबक भी अंग्रेज़ी में पढ़ा रहे हैं। जी माशाअल्लाह, ऐसे फ़ज़ला भी हैं। एक मौलाना हुसैन साहब गुजरात के ताल्लुक़ रखते हैं, वो बोस्तवाना मस्जिद में जो है इस तरीके से वहाँ मदरसा कायम है, वहाँ पर हदीस पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से और मौलाना खुर्शीद आलम दाऊद क़ासिमी जी ज़ाम्बिया में गालिबन। तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि एक बड़ा इनकलाब आया है मरकज़ुल मारिफ की वजह से। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप जो मरकज़ में आपका जो निसाब है 2 साल का है, डेल है, तो किस तरह यानी किन किन चीज़ों को उसमें पढ़ाया जाता है? फोकस क्या करते हैं कि एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल अंग्रेज़ी से नावाकिफ़ होता है, उम्र भी काफ़ी हो चुकी होती है, उसको 2 साल में आप अंग्रेज़ी का एक्सपर्ट बना देते हैं?
جی اس کے لیے جو ہے ہم لوگوں نے ایک خاص سلیبس ڈیزائن کیا ہے اور وہ مدرسے میں جو پڑھتے ہیں اس ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا ہے. اس وجہ سے جو ہے جب وہاں سے وہ آتے ہیں تو ہم اس کو اس انداز سے پڑھاتے ہیں تو وہ آسانی سے جو ہے اس کو ہضم کر لیتے ہیں اور بہت جلد ہی اس میں محنت کرنے کے بعد ماہر ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے ایک تو ہائی اسکول انگلش گرامر اس میں رکھا ہے. اسی طریقے سے جو ہے ٹیکسٹ بک مختلف سیریز کی ٹیکسٹ بک ہم پڑھاتے ہیں, کسی ایک سیریز کی نہیں پڑھاتے ہیں, جیسے NCERT ہے, CB اور اسی طریقے سے آکسفورڈ ہے اور گل بہر وغیرہ ہے. تو یہ مختلف کیمبرج کی ہے, تو مختلف سیریز ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے کیونکہ زبان کا ایک ٹیسٹ ہے اور الگ الگ رائٹر جو ہے الگ الگ انداز سے لکھتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ انگریزی زبان اور ادب دونوں ہم پڑھاتے ہیں تو اس حساب سے اس طریقے سے ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ بچے جو ہے ہر زبان کا ٹیسٹ جو ہے اچھی طریقے سے معلوم کر لے. اور ہمارے پڑھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے چونکہ مدرسے میں یہ آلریڈی اچھا خاصا پڑھ چکے ہوتے ہیں تو ہم ایک نئے انداز کو, نئے میتھڈ کو ہم نے جو ہے اس میں انٹروڈیوس کرایا ہے کہ جیسے گرامر ہم پڑھاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ جو آپ نے عربی زبان کے اندر فعل پڑھا ہے اسی کو انگریزی میں ورب کہتے ہیں. تو اس طریقے سے پریکٹیکل انداز میں پڑھاتے ہیں, سمجھ لیتا ہوں, اس طریقے سے سمجھ کر پڑھتے ہیں, جو بولتے ہیں سمجھ کر بولتے ہیں اور جو لکھتے ہیں سمجھ کر لکھتے ہیں. تو اس وجہ سے الحمدللہ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ 2 سال کے اندر جو ہے وہ اس لائق ہو جاتے ہیں کہ کسی اردو کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کر سکے, مستقل انگریزی کتاب تصنیف کر سکے, کہیں موقع ملے تو وہ خطاب کر سکے انگریزی زبان کے اندر. اس وجہ سے جو ہے یہ سلیبس, یہ 2 سالہ کورس الحمدللہ کامیاب ہے. یہ بتائیے کہ آپ جو داخلہ لیتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو کیا معیار ہوتا ہے, مطلب کن مدرسوں کے بچوں کو لیتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ صرف دارالعلوم دیوبند کے بچے مخصوص ہوتے ہیں یا کامن کسی بھی مدرسے کے کسی بھی مکتب فکر کے آ سکتے ہیں؟ نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کامن انٹرنس ٹیسٹ جو ہے دیوبند میں منعقد کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے ریٹن ایگزام بھی ہوتا ہے اور اورل ایگزام بھی ہوتا ہے. اور شرائط میں سے اہم شرط یہ ہے کہ کسی بھی مستند مدرسے سے عالم یا فاضل ہو. کسی بھی مستند مدرسے سے, دیوبند کے مدرسے ہو, مظاہر ہو, ندوہ ہو یا کہیں بھی ہو. جی اسی وجہ سے ہمارے یہاں اس وقت جو ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں مرکز المعارف میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, مرکز المعارف کے برانچز میں ہر جگہ کے بچے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے بچے زیادہ ہیں اور مظاہر علوم کے بچے ہیں, ندوۃ العلماء کے بچے ہیں, گجرات کے مدارس ہیں, وہاں کے فضلہ بھی الحمدللہ اس کورس کو پورا کر رہے ہیں اور وہاں سے فارغ ہو رہے ہیں. تو یہ کہ ہر مدرسے کے بچے یہاں پڑھ سکتے ہیں. ایک اور بات ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا جو مشن ہے دعوت اسلام ہے یا انگریزی زبان کی جیسا ٹیک ہوتا ہے اس میں دفاع ہے, تو ایک کہا جاتا ہے کہ مدارس میں علماء کے درمیان انگریزی پڑھنے کی بڑی مخالفت تھی. تو پھر آپ لوگوں نے کیسے شروع کیا اس کو, اتنی بڑی کامیابی کیسے ملی؟ جو علماء ہیں, جو طبقہ ہے, کیا ان کی طرف سے کچھ مخالفت نہیں ہوئی, ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے آپ کو؟ نہیں, اصل میں یہ جو ہے بہت بڑی جو ہے غلط فہمی اور مسکنسیپشن ہے مدارس کے بارے میں, علماء کے بارے میں. علماء جو ہے انگریزی زبان کی کبھی بھی مخالف نہیں رہے. علماء جو مخالف رہے ہیں وہ انگلش کلچر کے مخالف رہے ہیں. ہاں, یہ بنیادی فرق ہے, ایک انگریزی زبان, ایک انگریزی کلچر. جی, اور یہ مرکز المعارف قائم کرنے کا خاص مقصد یہی ہے کہ جو ہے مدرسے کے جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول سے نکل کر ان کو انگریزی پڑھنے کے لیے بھی ایک جو ہے مدرسے والا انوائرمنٹ ملے. جو ڈائریکٹلی کہیں دوسری جگہ میں انگریزی پڑھنے جاتے ہیں وہاں پہ زیادہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شناخت کو جو ہے بدل لے. لیکن ہمارا جو سسٹم ہے, ہمارا جو نظام ہے, اس میں 100% ہم لوگ جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کی جو آئیڈینٹی ہے, تشخص ہے, اس کو مکمل طور پر برقرار رکھا جائے, بلکہ کوشش ہو تربیت کے حساب سے اس میں اضافہ ہو. تو اس حساب سے جو ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. آپ کو جو ادارہ ہے, اتنے سارے ادارے چل رہے ہیں, اس کا سرکاری طور پر کچھ اپروول ہے؟ مطلب وہاں کی جو آپ کی جو ڈگری دیتے ہیں تو کسی یونیورسٹی میں معتبر سمجھی جاتی ہے, اس کے بیس پر ڈپلوما کچھ منظور ہے یا نہیں ہے؟ بنیادی طور پر جو ہے ہمارے یہاں سے جو سرٹیفکیٹ ہم دیتے ہیں وہ کوئی حکومتی ادارہ جو ہے اس کو ریکگنائز نہیں کرتی ہے. اصل میں یہ مقصد ہی سرٹیفکیٹ وغیرہ دینے کا اور اس کورس کا مقصد جو ہے پروفیشنل ورلڈ میں ہم کو لانا نہیں تھا. ایک جو ضرورت محسوس کی گئی تھی دعوتی اور دینی, وہ ضرورت جو ہے اس کورس کے ذریعے پوری ہو رہی ہے اور مکمل صلاحیت لے کر وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں. ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں الحمدللہ, اس حساب سے جو ہے کام ہو رہا ہے. اب یہ موجودہ وقت میں جو ہے ایک ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ جو ہے اس سرٹیفکیٹ کو ریکگنائز کروایا جائے. تو اس سلسلے میں ہمارے جو اکابرین ہیں, حضرت مولانا بدر الدین اجمل
پروفیشنل اور ان کے رفقا اس سلسلے میں وہ لوگ فکر کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں. اچھا، ابھی سلور جوبلی پر آپ ایک سیمینار کر رہے ہیں، سہ روزہ سیمینار آپ کا، اور دنیا بھر سے آپ کے لوگ آ رہے ہیں، تو سیمینار کا تھیم کیا ہے، کیا پیغام اس سب دینا چاہتے ہیں؟ جی یہ بہت دلچسپ سوال ہے. ہم اس وقت جو تھیم ہمارے سیمینار کا ہے، خاص طور پہ یہ جو ہے ایک ہاٹ ٹاپک ہے کہ لوگ بحث کرتے ہیں ماڈرنائزیشن آف مدرسہ کے بارے میں، اور اسی طریقے سے علماء کے بارے میں سوچتے ہیں یا بولتے ہیں کہ یہ پرانے خیالات کے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں. تو ہم اس سیمینار کے ذریعے خاص طور پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ علماء آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہیں، وہ زمانے کے رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو نئے تقاضے آ رہے ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے بھی تیار ہے. تو یہ کام ایک پیمانے پہ ہو رہا ہے، اگرچہ اس میں وسعت کی ضرورت ہے. تو ہم اس کو سامنے لانا چاہ رہے ہیں کہ مدرسہ ماڈرنائزیشن کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک اس وقت جو ہے مسلم یوتھ کا سوال ہے. ہمارے سیمینار کا ایک خاص ٹاپک یہ بھی ہے مسلم یوتھ، کہ اس کو کس طریقے سے گائیڈ کیا جائے. اس حوالے سے ہمارے ریسرچرز نے مقالے لکھے ہیں کہ اس موجودہ وقت میں کیا آئیڈیل ہوگا ان لوگوں کو گائیڈ کرنے کا. تو اس حساب سے جو ہے یہ سیمینار ہمارا بہت اہم ہے کہ مدارس کو جو ہے جو پریکٹیکل کنسیپٹ ہے کہ کس طریقے سے ماڈرنائز کیا جائے، اس کو ہم اس سیمینار کے اندر پیش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے نوجوان نسل جو ہے اس کی صحیح رہنمائی کیسے ہو، یہ ہمارا اس پروگرام کا خاص تھیم ہے. اچھا، ایک اور بات بتائیے کہ جو آپ کے یہاں پڑھائی جاتی ہے تو اس میں مذہبی ہم آہنگی پر آپ لوگ کتنا توجہ دیتے ہیں؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ دیوبند کا مدرسہ ہے، بریلیوں کا مدرسہ ہے، اہل حدیثوں کا مدرسہ ہے، تو اور جو وہاں سے پڑھ کر نکلتے ہیں ان کی اپنی ایک مسلکی شناخت بھی رہتی ہے. مرکز المعارف میں آپ سب کو لیتے ہیں، تو آپ کے اندر بھی یہ آپ کے ادارے میں یہ مسلکی مذہبی رنگ ہوتا ہے، یا آپ ایک اعتدال کی بات کرتے ہیں کہ سارے مسلمان متحد ہو کر چلیں اور سب کی بات ہم کریں کامن؟ دیکھیے میں آپ کے ایک بات کو یہ کہنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ سب مسلک کے لوگ یہاں پڑھتے ہیں، تو ابھی تک ایسا نہیں ہے. یعنی مدارس بہت سارے مختلف مدارس کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے جو مدرسے ہیں وہیں کے بچے یہاں پر جی دیوبندی مکتب فکر کے طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں. دوسرے لوگ آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، اس کے لیے وہ نظام ہے. اگر وہ سمجھ کر کے ہم سے اپنے یہاں اپنے ادارے میں وہ شروع کرنا چاہے تو اس کے لیے ہم یہ تعاون دیں گے. جی جی تو یہ بات ہو گئی. تو یہ سارا مقصد ہے، اس کا تھیم ہے، اور اس پہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 25 سال اس مہم کو، اس فکر کو، اس ادارے کو پورے ہو چکے ہیں، اور اب سلور جوبلی ہندوستان کے راجدھانی دہلی میں منائی جا رہی ہے. یہاں کے جو فضلاء ہیں ملک بھر سے، اور امریکہ سے، افریقہ سے، برطانیہ سے کئی سارے لوگ آ رہے ہیں، جہاں جہاں سب لوگ آ رہے ہیں، اس جشن کا حصہ بن رہے ہیں. آپ بھی اس جشن کا حصہ بنیے. ہم یہ جس وقت انٹرویو ریلیز کرنے جا رہے ہیں اس کے 1-2 دن بعد انٹرنیشنل سیمینار شروع ہوگا. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں 4, 5, 6 اکتوبر کو ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں سیمینار ہے. 6 اکتوبر کا اجلاس مول انکر ہال میں ہوگا، جو کانسٹیٹیوشن کلب میں ہے، رفیع مارگ کے پاس ہے. تو وہاں تشریف لائیے. اجازت ہے میں کہہ سکتا ہوں لوگوں کو آنے کی؟ جی جی تو آپ وہاں تشریف لائیے. مولانا آپ کو بلا رہے ہیں. اور کہ مرکز المعارف میں جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہی جرنلزم پہ اور میڈیا پر بھی خصوصی فوکس ہے. اور مرکز المعارف سے ایک میگزین نکلتی ہے ایسٹرن کریسنٹ. نہیں، اس سیمینار کے موقع سے ہم نے جو ہے ایک نیشنل لیول کا کمپٹیشن بھی منعقد کیا ہے. یہ مرکز المعارف ہاں ناظرین، ایک میں بتا دوں کہ مدارس کے فضلاء کے درمیان انگریزی زبان میں تقریری مسابقہ ہوتا ہے. اردو میں کئی زبانوں میں ہوتا ہے، ایران کلچر والے فارسی میں کراتے ہیں، تو انگریزی میں ہوتا ہے. مولانا اس کے بارے میں کہوں گا بتائیے ذرا تفصیل کیا ہے. یہ مرکز المعارف جو ہے ہر سال فضلاء مدارس کے درمیان، اور خاص طور پہ ڈیل کورس جو مرکز المعارف چلاتا ہے، یعنی ڈپلوما ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر، یہ کورس جہاں جہاں چلائے جا رہے ہیں ان اداروں میں کچھ ادارے ہم سے باضابطہ ملحق ہیں اور ایفیلیٹڈ ہے، اور کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ڈیل کورس مستقل طور پر چلا رہے ہیں. تو ایسے اداروں کے طلباء کے درمیان بیسٹ 3 اسپیکرز فرام ایچ انسٹیٹیوشن وہ آتے ہیں، اور اس کے درمیان پھر مقابلہ ہوتا ہے. پھر فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو انعامات دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ادارے کے مجموعی نمبرات کی بنیاد پر ہم وینر آف دا ایئر کا بھی ایوارڈ دیتے ہیں. اتنے 11 ادارے ہیں تو ان میں سے کس ادارے کے شرکاء نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیا؟ جی مجموعی طور پر 3 شرکاء ہیں ہر ادارے کے. اگر انہوں نے مجموعی طور پر زیادہ نمبر حاصل کیا ہے تو اس کو وینر آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا جاتا ہے، اور جو دوسرے نمبر پہ جو ادارہ آتا ہے اس کو رنر اپ آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا جاتا ہے.
तो ये सारी तफसीलात उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में तकरीर मुसाबका होता है और जो इदारे को भी इनाम से नवाजा जाता है अगर उनका मजमूई तौर पर बेहतर नंबर होता है। इसके अलावा जो विनर होते हैं, जो अव्वल दूसरी तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले, उनको इनाम से नवाजा जाता है। तो मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर को 25 साल पूरे हो चुके हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने इसे कायम किया था और अब दिल्ली में, यानी दिल्ली में इदारा कायम हुआ था, मुंबई मुंतकिल हो गया। उसके बाद मुल्क भर में तकरीबन 20-25 इदारे हैं, उसमें से कई सारे इदारों का बाज़ाब्ता मरकज़ुल मारिफ से इल्हाक़ है। और दूसरे लोग भी अगर ये इदारा चलाना चाहते हैं तो मरकज़ुल मारिफ के दरवाजे खुले हैं। ये पूरा थीम बताएंगे कैसे करना, नहीं करना, और इस काम को करना चाहिए। और इसकी काफ़ी अफादियत है यूनिवर्सिटीज़ में या दीगर जहाँ कहीं भी जो पहले से असरी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ मरकज़ुल मारिफ की अहमियत है और यहाँ के पढ़े हुए तलबा को काफ़ी मकबूलियत के साथ देखा जाता है। तो ये प्रोग्राम या ये इंटरव्यू देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका अगर इस बारे में कुछ कहना है, आपका कोई तबसरा है, कोई ख्याल है, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसे फॉलो करेंगे। मिल्लत टाइम्स का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। और हाँ, 4, 5, 6 अक्टूबर को ये पूरा प्रोग्राम लाइव देखना मत भूलिए। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।